جی ہیلو دوستو، میرے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان صاحب. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ قمر صاحب. ڈاکٹر صاحب، دو تین امپورٹنٹ ٹاپک ہیں. ایک تو پرائم منسٹر مودی کا جو وزٹ ہے انڈونیشیا کا، اس پہ تو انڈونیشین پریزیڈنٹ جو ہیں وہ تو تعریفیں کر کر تھک گئے ہیں. میرا تو ڈی این اے انڈین ہے، ہماری 50% لینگویج ان کی ہے، میں مودی کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں. یہ انڈونیشین پریزیڈنٹ آخر چاہتا کیا ہے؟ مطلب اتنا زیادہ دے رہا ہے پروٹوکول، اور پتہ نہیں کوئی بڑی لمبی چوڑی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیفینس ڈیلز بھی ہو رہی ہیں. ایک تو اس پہ بھی بات کرنی ہے اور پھر نیٹو پہ بھی آتے ہیں، اور الٹا امریکہ نے پھر ایران پہ حملہ کر دیا، اس پہ بھی آتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر اس پہ تھوڑا کمنٹ کر دیں تو. انڈونیشیا کا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. لائک دیر از نتھنگ دیر. ٹھیک ہے، انڈونیشیا اور بھارت کے بیچ میں زیادہ ٹریڈ بھی نہیں ہے. تھوڑے بہت انڈینس تو ہر جگہ کام کرتے ہیں، اتنی زیادہ آبادی ہے اور جابس کی تلاش میں کئی جگہ چلے جاتے ہیں. سو انفیکٹ آئی تھنک میری ایم بی اے کے کلاس کے ایک دو بچے 25-30 سال سے وہاں انڈونیشیا میں کام کر رہے ہیں. دے گون دیر اینڈ ورک دیر. So there are Indians who are working there, Indians who live there. پرانا ٹریڈیشن ہے. اور جو بالی ہے وہ تقریباً 85-87% یا 90% ہندو ہے. جو بالی آئی لینڈ ہے، جو گئے ہوں گے آپ ٹورزم، بہت خوبصورت جگہ ہے. اگر نہیں گئے تو ڈیفینیٹلی ونس ان اے لائف ٹائم تو ڈیفینیٹلی وزٹ کرنا چاہیے. بہت خوبصورت جگہ ہے اور بہت انیوژل ہے. مطلب اٹ از ناٹ لائک انڈیا، لیکن 100% تقریباً 90% ہندو ہے. اور آپ سڑکوں پر آپ کو بیچ میں یا کراس روڈس پہ آپ کو ارجن کی چیریٹ بڑی خوبصورت بنی ہوئی، یہ مہا بھارت کے رامائن کے سمبلس. مندریں بہت خوبصورت ہے. اور میں وہاں پہ کافی ٹریکنگ بھی کیا، بیگم اور بیوی کے ساتھ تھا. وی واکڈ اے لاٹ. اور اٹس ویری بیوٹیفل آرکیٹیکچر. ان کی مندریں بھی بہت خوبصورت ہیں. ہم نے کئی مندریں وزٹ کی. اور یوگیہ کارتا میں رامائن کا بہت لمبا ٹریڈیشن ہے. تو آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو بہت ہی ویل ڈن رامائن ایز اے پلے نظر آئے گا. تو اینڈ موسٹ آف دا ایکٹرز 100% مسلمان ہوتے ہیں. سو اٹ از ویری انٹرسٹنگ. جیسا ہم ایک لڑکی سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ انڈائریکٹلی میری اسٹوڈنٹ تھی. میں وہاں پہ جو یوگیاکارتا میں سب سے بڑی پرائیویٹ یونیورسٹی بھی ہے، تو میں وہاں پہ ایک دو لیکچرز بھی دیا تھا. تو شی واز ٹیلنگ می کہ میں بچپن سے سیتا کا رول کرتے آئی ہوں، اسکول میں بھی، کالج میں بھی، اینڈ دین پروفیشنلی. سو دیر از اے لاٹ آف انڈین، کیا کہہ سکتے ہیں آپ، پری اسلامک کلچرل ہیریٹیج ہے وہاں پر ہندوؤں کا، وچ دے ہیو ناٹ ابینڈن. اگر آپ پاکستان افغانستان کا جو کرنٹ سچویشن دیکھیں آپ، تو کلچر بھی پورا پرشینائز ہو گیا ہے. ریلیجن اسلامائز ہو گیا اور کلچر پرشینائز ہو گیا. لیکن انڈونیشیا میں پرشینائز یا عربائز نہیں ہوا. ان کا کلچر ریمینز دا پریویس انڈونیشین بہاسا کلچر. ریلیجن از اسلام. بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں وہ فرام این اسلامک پوائنٹ آف ویو، بٹ تو اب اس کو یہ لیوریج کی طرح یوز کرنا چاہ رہے ہیں. پرائم منسٹر مودی وانٹس ٹو یوز لیوریج. اور اس کا جیسا اگر آپ کو یاد ہے 2021 میں جو بنگلہ دیش گئے تھے، تو پھر وہاں پہ بھی یہی ڈیمانڈ کیا تھا کہ ایک مندر ہے اس کو آپ رینوویٹ کریں. تو پھر وہ میرے خیال سے شیخ حسینہ کے ساتھ شاید وہ مندر کو گئے بھی مودی، یا ہی وینٹ الون، آئی ڈونٹ ریمبر دیٹ. ان دنوں میں آئی واز ناٹ فوکسڈ آن ساؤتھ ایشیا. تو اس طرح بھی یہاں پہ یوگیہ کارتا میں ایک مندر ہے. ایکچولی 2-3 مندریں ہیں. ایک تو پہاڑ پر بھی ہے، وچ آئی آلسو وزٹڈ. تو اس مندر میں جا کر دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ ریوائو. تو اس کا دیٹ از دا پری ٹیکس. پھر یہ برہموس بھی وہ بیچ رہے ہیں وہاں پر. انڈیا واز ٹرائنگ ٹو سیل دیم تیجس. تو وہ تیجس کا تو ڈیل ختم ہو گئی، اور انڈونیشیا ٹرن ٹورڈز رفالے، اور انہوں نے 42 رفالے خریدے ہیں، اور 3 رفالے آلریڈی ڈیلیور ہو چکے ہیں، جس کے بیسس پہ وہ ٹریننگ شروع ہو گئی ہے. باقی کے 39 ان دا نیکسٹ 5 to 10 years شاید وہ مل جائیں گے ان کو. تو دے آر شفٹنگ دیئر ایئر فورس ٹو بیسکلی رفالے بیسڈ ایئر فورس. واٹ از سرپرائزنگ ٹو می از کہ وہ امریکن ایکو سسٹم کے باہر جا رہے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی، بیکاز ہے ان کے پاس تو فی الوقت ان کی ساری ایئر فورس F-16 بیسڈ ہے.
تو وہ F-16 سے رفالے کو شفٹ ہو رہے ہیں. رفالے از مور ایکسپینسو ٹو بائی بٹ ڈیفیکلٹ ٹو مینٹین آئی گیس. سو وہ اسٹریٹجک آٹونومی کی بھی بات ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ. انڈونیشیا یہ چائنا کے بہت قریب ہے, تو ان کی جو ہیجنگ اسٹریٹجی ہے ویزا وی چائنا اینڈ دا یو ایس, دے آر مور لیننگ ٹورڈز ڈپینڈنٹ آن چائنا. حالانکہ ڈیفینس ٹو ڈیفینس کافی اچھے تعلقات تھے انڈونیشیا اور امریکہ کے, اور ہے بھی. سو یہ بندہ تو فوجی ہے نا, دا کرنٹ پریسیڈنٹ آف Indonesia. He comes from the military, so he should be close to the Americans. It is not clear to me why تھوڑا سا فاصلہ آ چکا ہے between them. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ it is not very clear کہ انڈونیشیا سے کوئی ہائی لیول کی ڈیلیگیشن خمینی کی فیونرل کے لیے گئی ہے یا نہیں, وچ از این انٹرسٹنگ کویسچن. بیکاز باقی دوسرے معاملوں میں انڈونیشیا کا نام تو آتے رہتا ہے, جیسا آپ لوگ کے ساتھ اٹ از دیئر انوالو ان دا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بورڈ آف پیس ہے غازہ میں, اس میں انڈونیشیا کا نام آتا ہے. انڈونیشیا از گوئنگ ٹو پرووائڈ فورسز فار پیٹرولنگ غازہ, یہ بھی وہاں پہ بھی انڈونیشیا کا نام آیا ہے. اور بٹ اس کے بعد سے I don't know, میں نے انڈونیشیا پہ ایک دو شوز کیے ہیں. ایک ان کا جو سب سے پرومیننٹ امریکن اسکالر ہے آن انڈونیشیا, رابرٹ ہیفنر ہے اس کا نام, اینتھروپولوجسٹ ہے, باسٹن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہ, رابرٹ ہیفنر. تو he spoke with me in detail, but وہ اینتھروپولوجسٹ ہیں, وہ is not a political scientist, so we didn't talk about foreign policy. تو میرے تھوڑے ہیں جاننے پہچانے, I will try to get somebody to come and talk about انڈونیشیا کی فورن پالیسی کا کیا رخ ہے اس وقت. اور other than that I'm not very sure کہ anything big is going to come out. یہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے ہے انڈیا کی, جو اندھے بہرے اور بے عقل بھکت ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. ارے جیسا وہ کہتے, پینترے لفظ سنا ہے, پینترے سمجھتے ہیں آپ؟ تو یہ پینترے ہیں, جیسا کہ میلونی کو میلڈی چاکلیٹ دے دیا, اس طرح کا ہے یہ, ٹیمپل سے خوش ہو جائیں گے. البتہ رام مادھو جو RSS کے آئیڈیالوگ ہیں اور انڈیا فاؤنڈیشن کے پریسیڈنٹ ہے, وہ انڈونیشیا میں کئی سالوں سے بہت کام کر رہے ہیں. سو دیر از سم تھنگ گوئنگ آن بٹوین نہدا جو گروپ ہے وہ عالموں کا وہاں پہ, علماء کا, اور RSS کا. دیر از سم ڈسکشنز گوئنگ آن. تو اینٹی ووک پالیسیز کے خلاف ہے, مطلب یہ اینٹی گے, اینٹی یہ سارا لیفٹ آف سینٹر کے خلاف دے بانڈنگ سمجھے جی. بٹ آئی وونٹ ٹیک دیٹ سیریسلی ایٹ آل. انڈیا ایسٹ کہتے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں نیٹو سمٹ ہو رہی ہے وہاں پہ ادھر, اس کو how would you see this سمٹ کے دوران ہی حملہ بھی ہو گئے ایران کے اوپر اور چیزیں تھوڑی ایسکلیٹ ہو گئی ہیں, کیا تو آپ کے لیے ویٹ کرتے کرتے میں تھمبنیل بنا رہا تھا. لیٹ اس سی کہ میں اگر ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تھمبنیل. سو I'm going to do a show, آپ سے بات کرے, بات انگریزی میں کرنے والا ہوں. تو I'm calling it NATO Summit اور Bromance. تو یہ اردوغان اور ٹرمپ کا برومانس لگ رہا ہے مجھے, مور دین اینی تھنگ ایلس. ٹرمپ نے کھل کے کہہ دیا کہ اگر اردوغان نہیں ہوتے تو میں یہاں نہیں آتا. ہاں, اس نے کہا کہیں اور ہوتا تو میں نہیں آتا, یہ تو میرا لائل دوست ہے. ہاں, تو انہوں نے کہہ دیا کہ آئی ایم کمنگ ہیئر اونلی فار, ہاں یہ میں کرنے والا ہوں لائیو شاید 12 ساڑھے 12 بجے رات کو, بیکاز آئی ایم اسٹل ریڈنگ کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. تو ان کا جو ایجنڈا ہے, دیر آر 4 اور 5, یورپینس کا الگ ایجنڈا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا الگ ایجنڈا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ از ٹاکنگ مور اباؤٹ ایران کے بارے میں, وہ زیادہ بات کریں گے. دیر آر لاٹس آف ڈسکشنز اباؤٹ ایران, از دا مین ٹاپک ایران ہے. دوسری چیز یہ ہے وہ 5% والی بات, کہ آپ 5% کب تک اس کو لگائیں گے. سو 5% یعنی ڈیفینس بجٹ شوڈ بیکم 5%. یورپینس کیا کر رہے ہیں, فج کر رہے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اب اگر آپ دیکھیں تو
सारे यूरोपियन कंट्रीज ने, उन्होंने क्या किया, अब डिफेंस पे वो बजट पे वो 1 या 1.5% ही खर्च कर रहे हैं। तो दे हैवंट रीच्ड द ओल्ड टारगेट ऑफ 2%, ये जो नया टारगेट है 5% है। तो उन्होंने क्या किया, पहली बार अब जो वेलफेयर में पैसे खर्च होते हैं ना, वो वेलफेयर स्टेट्स हैं काफ़ी, तो वो जो फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन देते हैं, उस तरह की चीज़ें जो इंडिया में रेवड़ी कहते हैं, वो जो रेवड़ी देते हैं वो, तो उन्होंने क्या किया कि फौजियों को जो जाता है उसको वेलफेयर के बजट से निकाल के मिलिट्री के बजट में डाल दिया कि ये रिटायर होने के बाद हम इनको फ्री हेल्थ केयर देंगे, इनको ये देंगे, वो सारा का चीज़। सडनली द बजट लुक्स एट लाइक 2% के करीब पहुंचने लग गया, बट इट इज़ नॉट डूइंग व्हाट अमेरिका वांट्स। अमेरिका चाहता है कि भाई हमारे फौजें वहाँ क्यों रहें, हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, हमारे फौजें वहाँ नहीं रहेंगे। अगर आप खुद फॉर एग्जांपल जो बॉर्डर्स पर यूरोपियन रशिया पे बॉर्डर पे जो अमेरिकन फौजें हैं, अगर अमेरिका वहाँ निकाल देता है तो दीज कंट्रीज शुड हैव द कैपेसिटी कि वो अपने बॉर्डर्स को खुद एटलीस्ट पेट्रोल तक करें, प्रोटेक्ट अगर ना भी कर सकते हैं, तो वो नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये मुल्क, सोच ले आप मिसाल के तौर पे बल्गेरिया को ले ले या स्लोवेनिया को ले लें, ये मुल्क अगर अपना बजट डबल कर लेते हैं तो हथियार कहाँ से खरीदेंगे? अमेरिका से ही खरीदेंगे ना। सो इन ए वे दे विल सब्सिडाइज अमेरिकाज डिफेंस ऑफ यूरोप। तो अमेरिका जो पैसे खर्च कर रहा है वो कम खर्च करेगा, और उसके जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो एनीवे अमेरिका अपने हथियार वहाँ खर्च करके ही वहाँ पर लगाता है। इंस्टेड ऑफ दैट द यूरोपियंस विल बी डूइंग दैट। सो दैट इज इन ए सेंस आई थिंक दिस इज द ओनली पॉलिसी डोनाल्ड ट्रम्प की जिससे मैं मुत्तफिक हूँ। that he is sensible. This is the only pro. अभी मैं जो क्लास पढ़ा रहा हूँ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की ही क्लास है, तो जो मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं उनको आई मीन आधे से ज़्यादा अग्री विथ मी कि ये दिस इज़ द ओनली अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। जो बाकी हैं वो तो इसको भी अमेरिका फर्स्ट नहीं समझते कि दिस इज़ एन अबैंडनमेंट ऑफ यूरोप, सो दिस डज नॉट प्रोटेक्ट अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट, देयरफॉर इट इज़ नॉट। तो उनकी नज़र में प्रोटेक्टिंग यूरोप इज पार्ट ऑफ अमेरिका's नेशनल इंटरेस्ट। तो वो सवाल डिबेट है जो ये नहीं मानते कि यूरोपियन डिफेंस इज नॉट अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट, इट्स यूरोपियन नेशनल इंटरेस्ट। तो वो लोग डोंट कंसिडर दिस एज अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, बट दिस इज द ओनली पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट हो या ना हो, दैट आई सपोर्ट बिकॉज इट रिड्यूसेस अमेरिका's कॉस्ट। बिल्कुल, वो तो सही है। तो डॉक्टर साहब ये ईरान और अमेरिका की ये, अब अमेरिका ने आज उन्होंने क्या किया है कि जो ईरान तेल बेचता था वो बंद कर दिया है। उन्होंने कहा जी हम सैंक्शंस फिर लगा रहे हैं, और ईरान जो है उसने कतरियों पे वैसल पे हमला कर दिया, अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया। तो व्हाट डू यू थिंक ये हो क्या रहा है, और अब ये क्या छेचड़ी पक रही है? तो ये प्रोवोकेशन तो ईरान की तरफ से आया ना, अमेरिका इज रिस्पॉन्डिंग टू इरानियन प्रोवोकेशन। तो वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें कई पैथवेज हैं, तो उसको आप हाईवे की तरह समझ लें जिसमें कई लेन्स हैं, ठीक है। तो ईरान कह रहा है कि हम आप हर जहाज को बताएंगे कि तुम कौन सी लेन से जाओगे, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि ट्रैफिक पूरी ईरान की कोस्ट लाइन के करीब से जाए, ना कि ओमान की कोस्ट लाइन के करीब से। दिस इज देयर डिमांड, ये इनकी कंडीशन है फॉर कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन, जो 60 दिन के बाद देन उस पर वो पैसे भी लगा देंगे। तो ये चैलेंज कर रहे हैं खतरीज और सऊदीज। तो जो 3 जहाज ईरान ने मारा है, एक जहाज को तो अबैंडन कर दिया ना, छोड़ दिया, आग लग गई उसमें, लोग निकल के चले गए। बाकी के 2 है, एक के इंजन रूम में आग लगी, दूसरे को थोड़ा सा डैमेज हुआ, तो दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन देयर वे। तो ये जो एक खतरी है, एक सऊदी है। ऑयल टैंकर शायद सऊदी है, और जो नेचुरल गैस लेके जा रहा था वो कतरी जहाज है। तीसरा जहाज का भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, एटलीस्ट मीडिया में नहीं है वो। So why are they challenging Iran? तो अगर आप ईरान को चैलेंज कर रहे हैं तो वो अटैक कर रहा है आपको।
انہوں نے ایمبیسڈرز کو بلا کر کافی لتھاڑا بھی ہے قطر کے فارن منسٹری نے، سعودی فارن منسٹری نے، دونوں نے پبلکلی بیانات بھی دیے کہ ایران از فلی لیگلی رسپانسبل فار دس، یعنی جو کاسٹ اس کا ڈیمیج وغیرہ جو بھی ہوگا. اور اب اس کے بدلے میں پچھلے 5 گھنٹے سے بمباری ہو رہی ہے وہاں پر ایران کے اوپر، بندر عباس اور جو دوسرا ان کا جو ملٹری بیس ہے. اور اٹ از ناٹ ایون لکنگ کہ مطلب ایسا رینڈم ایک ڈرون آ کے لگ رہا ہے، رینڈم 2 میزائل آ کے اس طرح سے. تو ایرانین نیوی کا ایسا پریزنس نظر نہیں آ رہا ہے ان دا اسٹریٹ آف ہارموز. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ 71 سے 75 ہو گیا ہے برینٹ آئل، ایک دم تیزی سے قیمت بڑھ گئی ہے. اور کل پتہ چلے گا کہ ٹریفک چل رہی ہے یا نہیں. تو آئی تھنک یہ وارننگ ہے فرام ایران. اور اگر ایران کا کافی نقصان ہوتا ہے آج رات تو پھر وہ میرے خیال سے بہت سیریسلی اٹیک کر دے گا the next ship that comes. They don't want to kill anybody کیونکہ وہ تو innocent civilians ہوں گے نا جو ship. So they will try to do something big. So they will attack more ships. اور پھر وہ اس کے وجہ سے آپ دیکھیے آج انشورنس ڈبل ہو گیا ہوگا جو کل سے جہاز جائیں گے. $1 million اپیرنٹلی ہے کچھ انشورنس آن دا بوٹس. اب وہ ڈبل ہو جائے گا انشورنس کا کاسٹ. تو مینی پیپل ول سمپلی اسٹاپ بیکاز دے کانٹ افورڈ دا انشورنس. مارجنس میں چلے جائے گا. اٹ ڈیپینڈز آن واٹ دے آر کیرنگ. اگر تیل ہے بھرا ہوا تو وہ دے کین اسٹے لائک دیٹ. لیکن اگر ویجیٹیبلس لے کے جا رہے ہیں، مرغی انڈے لے کے جا رہے ہیں تو وہ تو سڑ جائیں گے. سو دے ول ہیو ٹو گو پے ہائر انشورنس. تو کسٹمر پے کرے گا یا شپنگ ایجنسی یا ایکسپورٹر کون ایبزارب کرے گا. لاٹ آف کمرشیل اکنامک ایشوز ہیں. اور اگر اسٹاک مارکیٹ نیچے جاتا ہے کل جب کھلے گا تو دین آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ ول اگین چکن آؤٹ. اور وہ نہیں چاہتے کہ ہاں 0.25% سے ڈاؤن ہے اسٹاک مارکیٹ دیکھ رہا ہوں میں آج. تو جو ہائیسٹ پہنچ گیا تھا 53,000 تھا ڈاؤ جونز کا 52 کچھ چلر ہو گیا ہے. سو ناٹ مچ بٹ آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو سی واٹ ہیپنس. الیکشن کے قریب تو ہم پہنچ رہے ہیں. ایک کچھ مین کی جو ڈیموکریٹک سینٹ ریس ہو رہی تھی وہاں پہ وہ جو پلیٹنر بندہ تھا اس کے خلاف کافی سیکشل ہراسمنٹ کی شکایتیں ہونے لگی. سو ہی از پرابلی گوئنگ ٹو ودرا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیٹ سیف ہو جائے گی ریپبلکنس کے لیے سینٹ میں. تو ابھی تو 4 سیٹیں چاہیے ڈیموکریٹس ٹو ٹیک دا سینٹ. ہاؤس تو وہ لے لیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. pretty good chance کہ they will take it unless they do something stupid, very stupid. وہ ہاؤس تو جیت جائیں گے، سینٹ کی بات ہے بس. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ صرف الیکشنز تک کا ٹائم گزارنا چاہتے ہیں تھرو دس MOU، اور پھر وہ کیا کریں گے، پھر دوبارہ کریں گے، کیونکہ یہ 60 دن کا ٹائم تو ہے ابھی. تو 60 دن میں فار ایگزامپل آپ پورے کا پورا جولائی دیکھ لیں، پورے کا پورا اگست دیکھ لیں، اور جتنا مسٹرسٹ ہے یہ ڈائلاگ سپٹمبر اکتوبر نومبر تک چلے گا. یعنی کہ چیزیں چلیں گی، جیسے ہی نومبر ختم ہوگا یہ پھر جو ہے وہ چڑھائی کر دیں گے. واٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ از اٹ تو یہ تو جے ڈی وینس نے تو کہہ دیا نا، یہ تو جے ڈی وینس نے کہہ دیا کہ وی ول گو تھرو دس 60. اگر جو ہم چاہ رہے ہیں وہ مل جاتا ہے دین دیر از نو نیڈ ٹو ڈو دس. اور دیکھیے امریکن کے بیسز وغیرہ سب بند ہو گئے ہیں ریجن میں. امریکہ کی کیجولٹیز نہیں ہونے والے اگر امریکہ اٹیک کرا. اس طرح سے امریکہ 1-1.5 سال تک تو نان سٹاپ کر سکتا ہے. ایران میں کچھ نہیں بچے گا، سارے بریجز یہ وہ سب تباہ ہوتے جائیں گے. دیکھیے 3 مہینے کا پچھلے 2 ہفتے سے تو 2 مہینے سے تو وقفہ مل گیا نا ان کو بیٹھنے کا فریلی. اپریل میں تو سیز فائر ہو چکا تھا نا. سیریس فائٹنگ تو اپریل سے نہیں ہوئی. کچھ بھی ایئر ڈیفense سسٹم میں امپروومنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو ایران کی؟ نہیں. سو وائی ول دے بی ایبل، ہاؤ ول دے ڈیفینڈ دیم سیلف؟ ٹھیک ہے آپ کے پاس جب تک تھوڑے بہت میزائلز بچے ہوئے ہیں، تھوڑے بہت ڈرونز ہیں، آپ مارتے رہیں گے، لیکن آپ بچائیں گے کب تک؟ تو
This is probably what the Israeli lobby is pushing for. ٹھیک ہے الیکشن کے بعد آپ آ جائیں and finish the job. And what is the job? That is not clear نا کہ اور ڈیمیج کر دیں ایران کو اور لوگوں کو مار دیں اور تباہ کر دیں چیزیں. That they can do. But does that mean they will also be able to bring about regime change? وہ میں نہیں جانتا. I don't think they can do that. اور تیسری چیز یہ ہے کہ if they are not careful یعنی پھر دوبارہ بامبنگ میں لوگ مرنے لگے تو پبلک تو رجیم کے ساتھ ہو جائے گی نا. اگر اور اس طرح ایک اسکول ہو گیا اور ایسی کوئی 50-60 جگہ بچے مارے گئے. اسرائیل تو مارنا ہی چاہتا ہے, اسرائیل کا مقصد ہی مارنا ہے لوگوں کو. تو if Israel does it, then it will completely alter the balance in domestic balance in Iran اور radicals کے ساتھ پبلک کھڑی ہو جائے گی. یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سنیوں نے 1400 سال پہلے ان سے پنگا کیا, ابھی تک چھوڑے نہیں, تو یہ ان کو تھوڑی چھوڑیں گے. So they have to realize کہ کس قوم سے یہ پنگا لے رہے ہیں. And this is not an ordinary country, it's not an ordinary people. بہت اسپیشل لوگ ہیں بھائی ایرانیز, بہت ڈیپ ہے ان کا سویلائزیشن, ان کا سمجھداری. آپ دیکھو کتنے مطلب سارے پروفیسرز ہیں وہ تہران یونیورسٹی کے جو چلا رہے ہیں سرکار کو. عباس عراقچی ہے پروفیسر, مسعود پزشکیان سرجن ہے, وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں مسعود, اور جو ان کے اسپیکر آف دا ہاؤس ہیں وہ تو باقاعدہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں. وہ جو مارنڈی نہیں ہے پروفیسر مارنڈی سید, وہ آیا ہوا تھا پاکستان بھی آیا تھا وہ, جب اس کا کالیگ ہے یہ غریب آف, انہی کے ڈپارٹمنٹ میں ہے. یو کین گو اینڈ سی دا ڈپارٹمنٹ کی لسٹ میں, ہی اسٹل لسٹڈ ایز پروفیسر. وہ چھوڑی نہیں اپنی جاب اس نے, جیسا احمدی نجات فزکس کے پروفیسر تھے. اور وہ جو دوسرے پچھلے جنہوں نے وہ دوسرا کیا تھا وہ بھی پروفیسر تھا. ناٹ لاریجانی بٹ جواد کیا نام, ظریف. جواد ظریف سے تو میں ملا ہوا بھی ہوں. جواد ظریف کے ساتھ آئی واز آن اے پینل ایٹ دی تھرڈ ورلڈ. جواد ظریف جو ہے میرے پروفیسر کا پروفیسر تھا. جواد ظریف کونڈولیزا رائس کا کلاس میٹ ہے اور میڈلین آلبرائٹ کے باپ کا اسٹوڈنٹ ہے. میڈلین آلبرائٹ کے فادر واز پروفیسر آف انٹرنیشنل ریلیشنز ان کولوراڈو میں, بولڈر میں جو یونیورسٹی ہے جہاں سے کونڈولیزا رائس نے پی ایچ ڈی کی. جواد ظریف بھی وہیں سے پی ایچ ڈی کی. دے آر لائک کولیگس ٹوگیدر. اور میڈلین آلبرائٹ ان سے آگے, شی از اولڈر دین دیم اور واز اولڈر دین دیم. بٹ میڈلین آلبرائٹ کے جوسف کوربیل کچھ ایسا ہی نام تھا, وہ اس کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ لوگ. Yeah, so they are a very serious country, but I'm not very sure کہ what the US is going to achieve. مطلب unless کہ یہی کہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو پرومس کیا کہ میں یہ کروں گا, مجھے اور پیسے دے دیں, میرے بچے کو اور $2 بلین, وہ دے دیں گے آرام سے. امریکہ سے ہی لے کے دے دیں گے یا عربوں سے لے کے دے دیں گے. بیوقوف تو ہیں لوگ. ہمارے فادر کہتے تھے ان اے ویری کولوکیل اردو کہ ایک بیوقوف اور اس کے پیسے زیادہ دیر تک نہیں رہتے ساتھ ساتھ. A fool will be separated from his money very quickly. وہ حال ہے عربوں کا. ہر طرح سے ان کا نقصان ہو رہا ہے. ایک تو ٹرمپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں, اس کی فیملی کو پیسے دیے جا رہے ہیں. $32 بلین جنگ پہ خرچ کر چکا ہے گلف کنٹریز, پتہ ہے آپ کو. 32 بلین ان کا خرچہ ہے خود کا, ان کے جو میزائلز یہ وہ ڈیفینس میں انہوں نے خرچ کر لیے. اس کے بعد جو لاس ہوا ہے بیکاز آف ناٹ سیلنگ آئل وہ الگ ہے. پھر جو ریبلڈ قطر کا دیکھیے آپ, جو ریبلڈنگ کرنا پڑے گا اس میں بلینز آف ڈالرز لگیں گے. $145 بلین کا کچھ تھا وہ جو آئل فیلڈ ہے وہ. تو so and then they are going to probably pay more to Iran and then they will pay more to America. امریکہ چھوڑے گا تھوڑی, ان سے پیسے لیتے رہے گا. اسرائیل کو بھی ریبلڈ کرنے ان سے ہی پیسے لے گا. تو اب دیکھو یہاں پہ آ کے یو اے ای اور بحرین اور کویت, اب ان کے بہت جیب ہلکے ہونے والے ہیں. دیکھیے آپ ایٹ دی اینڈ آف دا وار جیرڈ کشنر جائیں گے اور بستہ لے کے جائیں گے, چلو ڈالو اس میں چندے کا. They'll have to give to Trump's family, they'll have to give to the US, they'll have to give to Israel, تینوں کو. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان. تھینک یو ویری مچ قمر, بائے.